السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سورہ نساء آیت نمبر 130 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر وہ یعنی میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزری اس میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، برابری کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے کہ کبھی میاں بیوی کے درمیان نباہ ہونے کی کوئی صورت نہ ہو اور ساتھ میں نہ دے سکتے ہوں اور جدا ہو جائیں، کسی وجہ سے اب بات بالکل آخری مرحلے میں پہنچ گئی اور اب بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، یعنی جدا ہی ہونا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جدا ہو جائیں یعنی میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے۔ وسعت کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، لیکن یہاں وسعت سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کو جدا ہو جانے کے بعد ایک دوسرے سے بے نیاز کرنے پر بھی قادر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ اپنی قدرت سے اس طرح کے حالات پیدا فرماتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی جدا ہو جانے کے بعد۔ جیسے مثال کے طور پر طلاق ہو جائے تو طلاق ہو جانے کے بعد وہ ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ان کو حاجت نہیں رہتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو معاملات ہوتے ہیں طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، اور جب دونوں کی رضامندی سے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے راستے پر اور شوہر اپنے راستے پر، دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے یہ معاملہ ہو گیا، یا یہ کہ غصے میں، یہ عام طور پر تو غصے میں ہی ہوتا ہے، جھگڑا ہوا تھا اور اس وجہ سے طلاق دے دی، تو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے اور ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر باہمی رضامندی سے طلاق کا معاملہ ہوا ہے تو پھر وہاں ایک دوسرے سے بے نیازی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے، یعنی مطلب تو یہ ہوا نا کہ سب سے پہلے تو صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان دونوں کو بھی آپس میں معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دونوں کے گھر والوں کو، گھر کے ذمہ داروں کو بھی معاملہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جھگڑے کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی صلح نہ ہو سکے اور طلاق واقع ہو جائے، یعنی نوبت طلاق تک ہی پہنچ جائے اور طلاق کے علاوہ اب کوئی چارہ نہ رہے، کبھی اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، تو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، یعنی شوہر بھی اور بیوی بھی اللہ پر بھروسہ کریں دونوں۔ اللہ کریم عورت کو اچھا خاوند اور مرد کو اچھی بیوی عطا فرما دے گا اور وسعت بھی بخش دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت بھی عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نہ عورت بالکل مرد کی محتاج ہے اور نہ مرد بالکل عورت کا حاجت مند ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاجت مند ہیں، ایک دوسرے کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ عام طور پر طلاق کے بعد عورت اور اس کے گھر والے بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ اب ہماری لڑکی کا کیا ہوگا، ہماری بچی کا کیا ہوگا، بھائی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بہن کا کیا ہوگا، اس کی طلاق ہو گئی تو اب اس کو کوئی قبول کرے گا کہ نہیں، اس سے کوئی نکاح کرے گا کہ نہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھی جائے یا ان کو بار بار پڑھ کے سنائی جائے، اس کا معنی اور مطلب بھی سنایا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دل کو تسکین ملے گی، دل کو سکون ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مناسب حل بھی عطا فرما دے گا۔
تو اس میں شوہروں کو بھی ہدایت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیویوں کے مالک و مختار نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو اب کائنات میں کوئی ان عورتوں کا سہارا نہیں رہے گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سہارا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہارا پیدا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، طلاق شدہ لڑکیوں کی بھی شادیاں ہوتی ہے، بلکہ زیادہ عمر والی عورتوں کی بھی شادی ہو جاتی ہے، بیوہ عورتوں کی بھی شادی ہوتی ہے، تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انتظام ہو جائے گا۔ تو یہ جس طرح سے آپ دیکھیں نا، غور کریں، جس طرح سے عورت بیوہ ہوئی ہے یا عورت طلاق شدہ ہوئی ہے، اسی طرح بعض لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طلاق ہوئی ہوتی ہے یا جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے، تو اب ان کو بھی ظاہر سی بات ہے کنواری لڑکیاں تو ملنے سے رہی، ان کو بھی کنواری لڑکیاں نہیں مل رہی ہے، اور یہ بھی معاملہ پیش آتا ہے کہ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی، اس کا مطلب اس کے اندر کوئی خامی ہوگی، کوئی خرابی ہوگی، تو اپنی لڑکیاں یعنی کنواری لڑکیاں ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو پھر ایسے لڑکوں کو کہ جن کی ایک بار شادی ہو چکی ہے، ان کو پھر اسی طرح کی لڑکیوں سے شادی کرنی پڑتی ہے یا عورتوں سے شادی کرنی پڑتی ہے جو یا تو طلاق شدہ ہوتی ہیں یا جو بیوہ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو عورتوں کو زیادہ ٹینشن رہتا ہے، لڑکیوں کو اور ان کے گھر والوں کو زیادہ فکر رہتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہاں پر ایک مفید وظیفہ بھی پیش کیا جاتا ہے جو اس سے پہلے بھی کہیں پر آ چکا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ وظیفہ ہے اور بہت ہی مؤثر ہے۔ فرماتی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، یعنی مصیبت میں وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا تو سب کو آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے کا آپ حضرات کو یاد کرنا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کیا مطلب ہوا کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے پروردگار، میری اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما، اس مصیبت کو برداشت کرنے پر، اس پہ صبر کرنے پر مجھے اجر عطا فرما، اور مجھے اس سے بہتر چیز کو بدل کر دے دے، یعنی مصیبت کو دور کر کے اس سے اچھی چیز مجھے عطا فرما دے۔ یہ دعا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبت پر ثواب عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر چیز اسے عطا فرمائے گا، کیونکہ دعا وہی ہو رہی ہے کہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، مجھے ثواب عطا فرما، اور اس سے بہتر چیز اس کے بدلے میں مجھے عطا فرما دے۔ تو اس دعا کی برکت سے ہوگا یہ کہ مصیبت بھی دور ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ فرماتی ہیں جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی دعا پڑھی۔ کون فرماتی ہیں؟ ام المؤمنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتی کہ میں نے یہ دعا پڑھی تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر شوہر، بلکہ سب سے بہتر شوہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ یعنی حضرت ابو سلمہ کے بعد ام المؤمنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اسی دعا کی برکت تھی، یہ دعا ہی ذریعہ بن گئی۔ تو یہ دعا بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی مؤثر ہے۔ اس دعا کو ہمیں کبھی کوئی بھی مصیبت آ جائے، یہ صرف یہ میاں بیوی کے معاملات کے لیے نہیں ہے، دوسری بھی اگر کوئی مصیبت آ گئی تو اس میں بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ مصیبت دور ہو جائے گی اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے یا ان خواتین کے لیے جن کی طلاق ہو گئی ہے یا جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ پریشان ہیں ان کی دوسری شادی کے تعلق سے کہ ان سے کوئی نکاح کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو وہ یہ وظیفہ پڑھتی رہے، نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری ہے نماز، اور وظیفوں میں بھی اثر کہاں سے آتا ہے؟ نماز کی برکت ہی سے آتا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں مخصوص ایام کے علاوہ، اور ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھتی رہیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے لیے رشتے کا انتظام ہو جائے گا، وہ بھی مناسب رشتے کا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ابو سلمہ بھی صحابی تھے، یعنی وہ بھی بڑا مرتبہ رکھتے تھے، وہ بھی عظیم شان والے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر سی بات ہے حضور سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کی برکت سے اور بہتر صلہ عطا فرماتا ہے، بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ آنے والی 3 آیتیں ہیں، یعنی آیت نمبر 131، 132 اور 133۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی آسمان اور زمین کا بھی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور آسمان و زمین کی ساری مخلوقات کا بھی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی یہود و نصارہ کو بھی یہ تاکید کی گئی تھی اور ایمان والوں کو بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی اگر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ جہاں جائیں گے وہاں اللہ کی حکومت ہے، جہاں جائیں گے وہاں اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ سے تو بچ نہیں پائیں گے نا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے، ساری خوبیوں کا مالک ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے، یعنی کام بنانے والا ہے۔ بگڑے کام بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہم کو ختم کر دے، ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ختم ہو جائیں، دوسرے لوگوں کو اللہ لے کر آ جائے اور وہ اللہ کی اطاعت کریں، وہ فرما برداری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات سے غنی ہے، یعنی پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ جن کو شمار کرنا بھی ممکن نہیں۔ میں نے ابھی اس سے پہلے عرض کیا، ایک جگہ پر درس میں کی بات آئی تھی کہ انسان جو ہے نا، انسان وہ جنات کا 10واں حصہ ہے، یعنی جنات 10 گنا ہے، اور جن و انسان مل کر یہ جو خشکی کے جو جانور ہیں نا ان کا 10واں حصہ ہے، اور جنات اور انسان اور خشکی کے جانور مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ ہے، اور دریائی جانور، جنات، انسان اور یہ خشکی کے یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب ساری چیزیں مل کر یہ فرشتے جو زمین کے جو فرشتے ہیں، یعنی آسمانوں کے فرشتے تو دور کی بات ہے، یعنی جنات، انسان، خشکی کے جانور، دریا کے جانور اور پرندے، یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ یعنی زمین پر جو فرشتے ہیں ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے، اور آسمان کے فرشتے یہ سب مل کر، یعنی زمین کے فرشتے بھی ملا دیے جائیں تو آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ بنیں گے، اسی طرح 10واں حصہ، اسی طرح 10واں حصہ، بہت زیادہ تعداد میں ہیں اللہ کے فرشتے، اور فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو اب سوچو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ فرشتے کس لیول کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہمیشہ ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تکبیر تحلیل پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت؟ فرشتوں کی عبادت کے مقابلے میں ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ ساری کائنات اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، تمہیں موت دے کر دوسری قوم کو یہاں آباد کر دے، جیسے فرعون کے ملک کا دوسروں کو مالک بنا دیا۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنی عبادت کرواتا تھا، سجدے کرواتا تھا، لیکن اس کی سلطنت ختم ہو گئی، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، اس کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور اس کا جو ملک تھا، اس کی جو بادشاہت تھی، دوسرے لوگ آ کر اس پر حکمران ہو گئے، قابض ہو گئے۔ اللہ نے فرعون کا ملک دوسروں کو دے دیا، تو اس کی شان بہت بلند ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، جسے میں مالدار کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا، اور تم سب مجرم ہو، خطا کار ہو سوائے اس کے جسے میں سلامت رکھوں،
تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں تو پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے بخش دوں گا اور پرواہ بھی نہ کروں گا۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ مردے، تر اور خشک سب میرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے کے دل پر ہو جائیں، یعنی سب مل کر اس نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، یعنی سب نیک بن جائیں اور سب مل کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، تو یہ ان کی نیکی میرے ملک میں مچھر کے برابر بھی اضافہ نہ کرے گی۔ یعنی سب لوگ اگر عبادت گزار بن جائیں نا تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ مردے، تر و خشک میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں، یعنی سب سے برا انسان ہے اس کی طرح سب بن جائیں، زندہ مردہ سب لوگ اس کے جیسے ہو جائیں، تو ان کے یہ جرم میرے ملک سے مچھر کے برابر کم نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر تمہارے پچھلے، زندہ مردے، تر اور خشک ایک میدان میں جمع ہوں اور پھر تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی تمنا اور آرزو مجھ سے مانگے، پھر میں ہر مانگنے والے کو دے دوں، تو یہ میرے ملک کے مقابلے میں ایسے ہی کم ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دریا پر گزرے اور اس میں سوئی ڈبوئے پھر اسے اٹھائے، تو سوئی کے اندر کتنا آئے گا دریا میں سے؟ دریا کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، دریا میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ساری کائنات کے مانگنے والوں کو، یعنی سب مل کر مانگے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دے، تب بھی اس کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں اور بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے اور میرے عذاب کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے سے متعلق یہ ہے کہ جب کچھ چاہتا ہوں تو صرف اتنا فرماتا ہوں، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قادر ہے کہ کسی بھی چیز کو جب یہ فرما دیتا ہے نا کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن فیکون، یہ یاسین شریف کی آیت کریمہ کا جز ہے اور دوسرے مقام پر بھی یہ موجود ہے، یعنی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ جب کسی بھی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے صرف کن فرماتا ہے، ہو جا تو وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان ہوئی۔ آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 134، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ اس سے پہلی والی آیت کریمہ سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بندہ اللہ سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ساری نعمتیں، ساری چیزیں اسی نے ہمیں عطا فرمائی، تو کوئی اللہ سے، کوئی اپنے رب سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بے نیاز نہ ہو، اور بے نیازی کے آثار بھی ظاہر نہیں ہونے چاہیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل، کیونکہ جو نیاز مند ہوگا وہ تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا نا، تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی رضا کس میں ہے؟ عبادت کرنے میں ہے، گناہوں سے بچنے میں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ہی سنتا اور دیکھتا ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات غور کریں گے کہ جو صرف دنیا ہی دنیا مانگتا رہتا ہے تو اس کو دنیا دے دی جاتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایمان والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا مانگتے تو دنیا کے ساتھ میں آخرت بھی مانگتے ہیں، ان کے نزدیک آخرت کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے نزدیک وہ دنیا کی نعمتیں بھی مانگتے ہیں لیکن آخرت کی نعمتیں ضرور مانگتے ہیں، آخرت کی کامیابی ضرور مانگتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو تو وہ دنیا ہی پا سکتا ہے، لیکن وہ ثواب آخرت سے محروم رہتا ہے، اور جس نے عمل رضائے الہی اور ثواب آخرت کے لیے کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ثواب دینے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے فقط دنیا کا طالب ہو وہ نادان، خسیس اور کم ہمت ہے، بے وقوف ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ہیں تو اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، صرف دنیا ہی کیوں مانگتے ہو؟ دنیا کی بھی نعمتیں مانگو، آخرت کی بھی نعمتوں مانگو۔ مانگنے والوں میں ہمت ہونی چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ تو دنیا کو اپنا اصل مقصود بنایا جائے کہ آخرت کو فراموش کر دیں،
اور نہ ہی بالکل ترک دنیا ہی کر دینی چاہیے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے. وہ ہوتا ہے نا دوسرے مذہب کے اندر وہ سنیاس لے لیتے ہیں. تو اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے. لا رہبانیت فی الدین. دنیا میں رہ کر اللہ کا ہو کر رہے, یہ بڑے کمال کی بات ہے. اللہ کے ولیوں نے اسی طرح سے تو زندگی گزاری, لوگوں کے درمیان رہ کر زندگی گزاری, لیکن لوگوں کے درمیان رہ کر بھی وہ اللہ کے ہو کر رہے. کبھی بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی, وہ اللہ کی فرما برداری کرتے رہے, بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے پر ڈال دیا, لوگوں کو بھی سدھار دیا, نیک بنا دیا, متقی پرہیزگار بنا دیا. تو ایسی زندگی ہونی چاہیے. تو ہمیں اللہ نے زندگی دی کیوں ہے؟ جنگلوں میں گزارنے کے لیے نہیں ہے, اور یہ سنیاس لینے کے لیے نہیں, بلکہ لوگوں میں رہ کر فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا ہے, اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی. آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 135 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ